بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ العالمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ٹیسٹ کے ایک دن پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس دن، اس رات کو کیا کرنا چاہیے اور اس صبح کو اٹھ کر کیا کرنا چاہیے، پھر ایگزامینیشن میں تو جو آپ نے کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے۔ جی، پہلے دن جو ہے ایم پی ٹی کے، اس سے پہلے جو مرضی آپ کریں، آپ فری ہیں۔ اب میرے سجیشن جو ہیں، تو پہلے دن آپ نے جو فوکس کرنا ہے، فوکس اس چیز پر کرنا ہے ڈیورنگ ڈے ٹائم کہ آپ زیادہ تر 2 سبجیکٹس کو پہلے دن اٹھائیں۔ اب دیکھیں، تھوڑا سا ڈفرینٹ سٹائل ہوتا ہے a day before examination and the night of the examination۔ اس میں یہ ہے کہ آپ جو ارتھمیٹکس اور جیومیٹری اور الجبرا پورشن ہے، جنرل ایبلٹیز، اس کو پلس اس کے ساتھ جو انگلش ووکیبولری ہے، اس کو پہلے دن آپ فوکس کریں، باقی چیزیں چھوڑ دیں جنرل نالج کو، کیونکہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو سرسری دیکھنے سے چینج نہیں آتی۔ اس میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ووکیبولریز ہیں انگلش کی، پرٹیکولرلی ریتھمیٹک پورشن ہے، یہ آپ سارا دن اس پر لگائیں اور یہ سمجھیں کہ آپ نے تقریباً 110 نمبر کا پورشن تو کر لیے۔ اب آگئی رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی چیز ایک آدھ گھنٹہ دیکھنی ہے تو دیکھ لیں، بٹ ناؤ یو شوڈ ہیو اے ساؤنڈ سلیپ۔ 11 بجے ہر صورت سو جائیں، تو 10 اور 11 کے درمیان سو جائیں اور فجر کے وقت پھر آپ اٹھیں، الارم لگائیں۔ پوائنٹ یہ کہ آپ کو 5 گھنٹے کم از کم نیند کرنی چاہیے۔ ویسے تو ڈے ٹائم میں بھی تھوڑا سا 1-1.5 گھنٹہ سو لیں، اس سے آپ کوپ اپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو پھر آپ فجر کے وقت اٹھیں نماز پڑھنے کے بعد، آپ کے پاس تقریباً 3 گھنٹے ہوں گے۔ ان 3 گھنٹے میں آپ نے تمام جنرل نالج کو ایک نظر دیکھنا ہے۔ آپ کی ایوریڈے سائنس ہے، کرنٹ افیئر ہے، پاکستان افیئرز ہے، اسلامیات ہے، اردو ہے، ایک نظر دیکھنا ہے۔ اب اس میں میمورائز کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ہے ملٹیپل چوائس۔ جو چیز آپ کی نظر سے گزری ہوگی، آسانی سے آپ کو یہ جج کرنا آسان ہو جاتا ہے ان 4 میں سے کریکٹ آنسر کی لائکلی ہوڈ کیا ہے، چونکہ ایک نظر آپ کی گزری گئی ہے، اور گزری کب ہے؟ ارلی ان دا مارننگ۔ ابھی وہ چیزیں فریش ہوں گی۔ میں ان چیزوں کو ارلی ان دا مارننگ اس لیے لے کر گیا کہ ایگزامینیشن اور مارننگ کے درمیان زیادہ وقت نہیں ہے اور چیزیں آپ کے ذہن سے مائنس ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ سونے کے بعد جو چیز بندہ پڑھتا ہے نا، وہ ایک تو کم وقت میں آپ کی میموری میں چلی جاتی ہے، اور دوسرا فریش ہوتا ہے، اس کی زیادہ کوانٹٹی آپ فریش ذہن جو ہے وہ اسیمیلیٹ کر لیتا ہے۔ دس مائی انالیسز اور مائی مائنڈ سیٹ، اس کی میں سائیکی جانتا ہوں۔ ہر بندے کو اپنے ذہن کی سائیکی سمجھ جانی چاہیے۔ وہ جو آپ 3 گھنٹے لگائیں گے، اس میں آپ نے ایک نظر دوڑنا ان چیزوں سے، جتنا آپ کے پاس مٹیریل موجود ہے ایک نظر دیکھ لیں۔ یہ کرنے کے بعد یو کلوز ایوری تھنگ ناؤ وین یو آر موونگ ٹوورڈ دا ایگزامینیشن ہال، کلوز ایوری تھنگ۔ اب آپ نے پینک میں نہیں ڈالنا، خود کو نفسیاتی طور پر اس مائنڈ سیٹ میں لے کے جانا ہے کہ آئی ایم فلی پریپیئرڈ ناؤ اینڈ انشاءاللہ آئی ول پرفارم ایکسیلنٹ۔ سارے 33% مارکس ہیں، میری تیاری ہے، اللہ ول ہیلپ می۔ 1 گھنٹہ پہلے ایگزامینیشن ہال میں پہنچنا ہے۔ دیکھیں، پینک میں نہیں، یہ جو ٹریفک ہیزرڈز ہیں اور ان ایکسپیکٹڈ ڈیلیز ہوتے ہیں بے شمار وجوہات سے، پلان یہ کرنا ہے کہ یو ہیو ٹو ریچ دا ایگزامینیشن ہال 1 hour earlier۔ وہاں جا کر بھی آپ نے چیزیں نہیں دیکھنی، ایکلیمیٹائز ہونا ہے آپ نے ود دا انوائرمنٹ۔ یہ ساری سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں انسان کی کہ آپ ایگزامینیشن ہال کو وزٹ کریں، دیکھیں سارا ماحول آپ، تاکہ جب آپ اس کے اندر بیٹھیں تو آپ کو بہت زیادہ خود کو، باڈی کو، مائنڈ کو، سائیکی کو یوں نہ محسوس ہو کہ میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے۔ کیونکہ جو بندہ کسی ماحول سے یوز ٹو ہو جائے تو وہ اتنا ہی کمفرٹیبل اور ریلیکس ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ایگزامینیشن ہال میں کئیوں کی پور پرفارمنس اس لیے ہوتی ہے
کہ وہ کچھ لوگ بچے بچیاں یہ کہتے ہیں کہ سر جی گھر پر تو مجھے سارا کچھ یاد تھا لیکن پتہ نہیں واٹ ہیپنڈ ان دا ایگزامینیشن ہال، دماغ سے نکل گیا۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ صرف یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایکلیمیٹائز نہیں ہوتے، وہ فرینڈلی نہیں ہوتے اس انوائرمنٹ سے، ان کی جو نروز ہیں، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ سارے ماحول کو ایک دم عجیب سا محسوس کرتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں، اور یہ آئی ایم انڈر چیلنج، آئی ایم انڈر تھریٹ، آئی ایم انڈر ٹیسٹ، میری زندگی کا کوئی فیصلہ ہونے لگا ہے۔ یہ ساری چیزیں سرٹنلی بندے کے نروز پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہی میں کہا کرتا ہوں کہ ایک دن پہلے آپ ایگزامینیشن ہال کو وزٹ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اسی دن جانا ہے جس دن آپ وہاں ہو، ایک دن پہلے لازمی ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ایگزامینیشن ہال کو وزٹ کریں، اس کا چکر لگائیں، دیکھیں کہاں ہے اور کتنا وقت آپ کے گھر سے لگتا ہے، اس کو کیلکولیٹ کریں، اپنی کنوینس پر جانا ہے، پبلک کنوینس پر جانا ہے، یہ 1 day earlier you have to do that۔ تو اب دوسرے دن جو صبح جائیں گے پھر آپ کو میں نے پینک سے نکالنا ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ اتنا وقت لگنا ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے کیسے جانا ہے، آپ باقیوں کی نسبت کمفرٹیبل اور ریلیکس ہوں گے۔ مقصد میرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو کمفرٹیبل اور ریلیکس رکھنا ہے۔ جب آپ پراپرلی پریپیئرڈ اور ٹائملی پریپیئرڈ اور ہر چیز مناسب وقت اور سسٹمیٹیکلی کریں گے تو آپ کی یہ پینک ذہنی کیفیت ہوتی ہے، ڈسٹربڈ قسم کا بندہ اندر سے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو تاکہ انجوائمنٹ کا انداز بناؤ کہ آپ نے سیریسلی سنجیدگی سے چیزوں کو تیار کیا ہے اور آج آپ کو اس کے ریوارڈ ملنے ہیں۔ اور آخری بات کہ جب آپ اس کو حل کریں، سنس وی آر بلیورز، اللہ کی نصرت کو انووک کریں کہ اللہ آپ کے حکم کے مطابق I have put my all efforts۔ تو آپ کا ارشاد ہے لیس للانسان الا ما سعی، میں صحیح کے حوالے سے ہی لوگوں کو ریوارڈ کرتا ہوں۔ میں حد الامکان جتنی مجھ میں آپ نے صلاحیتیں دی ہیں، میں خلوص نیت سے ان صلاحیتوں کو بروئے کار لایا ہوں یا لائی ہوں۔ تو آج آپ میری مدد فرمائیں، میرے ذہن کو فوکسڈ رکھیں اور میری مدد فرمائیں، اور یہ قلم میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ you will see that towards the end of the day you will have a excellent result۔ آخری پوائنٹ یہ کہ اس دن ناشتہ کر کے جائیے، درمیانہ ناشتہ، نہ ہیوی ہو نہ بہت لائٹ ہو۔ You need energy۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں this mind works with glucose، اس میں گلوکوز ہونا چاہیے۔ یہ اگر آپ کے پاس آپ نے انرجی نہیں سٹور کر کے گئے، یہ تو کام ہی نہیں کرے گا۔ تھوڑی سی چائے ضرور پی لیجئے، جو کافی پیتے ہیں کافی پی لیجئے، جو چائے پیتے ہیں، تو یہ ہے کہ وہ ذرا آپ کے نروز کو ایکٹیو رکھے گی۔ اول تو نیند تو وہاں کسی کو نہیں آ سکتی ٹینشن کی وجہ سے، تو آئی پریفر بوائلڈ ایگ، تھوڑا سا ہنی بھی استعمال کر سکتے ہیں، a cup of milk as well، warm، a piece of bread that is good۔ یہ نہیں کہ 2 3 4 پراٹھے کہ اس دن آپ کی خدمت ہو رہی ہوتی گھر میں، بچہ جائے پرچہ پیپر دینے جا رہا ہے تو اس کو نہ لچھے دار پراٹھا ہیں جی، تو اس کے اوپر پھر مکھن، اور پھر جناب اور بھی مائیں بہت کچھ لے کے آئیں گی، پنجیری بنا کر بھی اس کو دو، بیٹا یہ دکھو نا باداموں کی بنائی ہوئی ہے، آج آپ نا یہ بادام اخروٹ کا جو وہ اصل ہے نا مکسچر، تو یہ ملتانی سون حلوہ، اس کی بھی 2 پلیٹیں کھا کے جاؤ، تو میرے بیٹے نے پیپر دینا ہے۔ تو مائیں تو کہتی ہیں کہ وہ ساری آپ کو کھلا دے، تو پھر ماؤں کا تو سبسٹیٹیوٹ کوئی نہیں۔